والذین سعوا فی آیاتنا، اور جنہوں نے عجلت کی، تیزی دکھائی، ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں، یعنی ان کو باطل کرنے میں کسی طرح. یہ جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنا دیا نا کہ ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جی کوئی جادو کہہ رہا ہے، اس زمانے میں کوئی شعر کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جنوں کی باتیں ہیں. یہ انبیاء کا مقابلہ کرنے والے، ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرنے والے کہ کسی طرح اللہ کا حکم نہ سنایا جائے، یہ لوگ عاجز آ جائیں. اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، اور جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرے دوست سے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی رکھے فقد آذنتہ بالحرب، اس کو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. چیلنج کر دو اس کو مجھ سے لڑنے کو. اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ یہ لڑ رہے ہیں. اللہ شان بڑھائے، یہ گھٹا رہے ہیں، تو یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں؟ تو عقل والے اعلی حضرت اسی لیے فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. عقل والے اللہ کی بنائے ہوئے سورج کو دیکھ نہیں سکتے، کوئی اس میں تبدیلی لا نہیں سکتے، اور تم اللہ سے لڑ رہے ہو. تو عقل والے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ گھٹا رہے ہیں، اللہ کو بڑھانا منظور ہے، تو یہ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. تو عقل والے اونچی نہیں. یاد رہے. اسی طرح جو نبیوں ولیوں کو روکتے ہیں، علماء حق کو روکتے ہیں کسی طرح ان کی آواز ختم ہو جائے، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو اللہ فرماتا اولئک اصحاب الجحیم، یہ دوزخی ہیں. یہ کون ہیں؟ دوزخی ہیں. کیا انہوں نے سمجھا ہوا ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے؟ لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. کسی ولی کی شان میں گستاخی کی ہے، پکڑ ضرور ہونی ہے. پکڑ ضرور ہوتی ہے. جو اللہ تعالی کے بنائے ہوئے چاند سورج پر تھوکے گا، کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کا کچھ بگاڑ سکے گا؟ اپنا منہ گندا کرے گا. کتے کی تھوک سے دریا پلید ہو جائے گا؟ سورج پر پھونک ماریں گے، کیا وہ بے نور ہو جائے گا؟ تو یہ عقل والے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. سوچیں. اللہ والوں کے بارے میں بدگمانی بھی کرنا پکڑ رکھتا ہے. نبیوں کی تو شان بہت بلند. کافروں نے تو، مشرکوں نے نبی کے لیے کوشش کی نا کسی طرح ان کو روک دیں، یہ اللہ کی بات نہ کریں، لوگوں تک حق بات نہ پہنچے، یہ عاجز آ جائیں. آج وہی بات علماء حق اولیاء کے لیے کی جا رہی ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت لکھی ہے، صرف سوچ کے بارے میں آپ کو سنا دوں. ایک شخص تھا جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھتا تھا. بغض، کینہ، عداوت، میل اس کے سینے میں بھری ہوئی تھی. اس نے خود یہ کہا کہ میں نے ایک دن بشر حافی کو، چونکہ وہ دشمنی رکھتا تھا، دل میں میل رکھتا تھا، وہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ وہ نماز جمعہ کے لیے تشریف لائے. نماز جمعہ پڑھ کے جب نکلے تو بازار سے انہوں نے بھنا ہوا گوشت خریدا، حلوہ خریدا، روٹی لی اور لے کر چلے. تو کہنے لگا میں پیچھا کرنے لگا.
وہ بغداد بستی سے باہر نکل گئے. میں نے کہا یہ تو اللہ والا زاہد ہے, یہ لذیذ چیزیں خود خریدی ہیں اس نے, تو یہ لذیذ اشیاء خریدنا, ان کا اتنا شوق رکھنا, کوئی کھلا دے اور بات ہے, یہ خود خرید کے آخر مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا میں چلتا ہوں اس کے پیچھے دیکھتا ہوں کرتا کیا. وہ چلتے رہے. کہنے لگا میرا خیال تھا کسی تنہائی کی جگہ پہ جا کے بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے تاکہ کوئی ان کو دیکھے نہیں, کہیں اور بیٹھیں گے تو دوسروں کو کھلانا پڑ جائے گا, اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے تاکہ ڈٹ کے کھائیں. اس کی سوچ یہی تھی. وہ چلتے رہے, لیکن وہ عصر تک چلتے چلتے ایک مسجد میں تشریف لے گئے. میں بھی ان کے پیچھے تھا. جب میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بیمار شخص جو معذور تھا تقریباً, وہ پڑا ہوا تھا بستر پر. اس کے سامنے وہ لذیذ اشیاء جو انہوں نے خریدی تھی وہ رکھ دی تھی اور وہ کھا رہا تھا. وہ بیمار شخص کا میں نے دیکھ لیا کہ کھانا تو اس کے سامنے رکھا. بشر کدھر گئے؟ ادھر ادھر دیکھا. مریض سے میں نے پوچھا کہ یہ جو سامان لایا ہے وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی وہ تو واپس بغداد چلے گئے, مجھے یہ کھانا دے کر بغداد چلے گئے ہیں. میں نے پوچھا یہاں سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو اس نے کہا 40 فرسخ. ایک فرسخ کتنا ہوتا ہے؟ 3 میل کا. 40 دیا 120 میل. میں نے یہ سن کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ تو صرف مرنے پہ پڑھتے ہیں نا کسی کے, آپ نے سمجھا ہوا یہ آیت تبھی پڑھنی ہے جب کوئی مر جائے. کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کوئی سواری کرتا اور دوبارہ جاتا. پیدل دوبارہ واپس جانا میرے بس میں نہیں تھا. میں آئندہ جمعے تک وہیں رہا. پورا ہفتہ میں نے وہیں گزارا. اگلے جمعے پھر حضرت بشر آئے اور وہی کھانا ساتھ لے کر آئے. مریض نے کہا اے ابو نصر, یہ حضرت بشر حافی کا پکارا جانے والا نام کنیت, یہ شخص پچھلے جمعے سے یہاں بیٹھا ہے, اس کو گھر پہنچا دیں. یہ پچھلے جمعے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو گھر پہنچا دیں. تو حضرت بشر نے مجھے گھور کے دیکھا. وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے گھور کے دیکھا اور فرمایا میرے ساتھ کیوں چل کے آیا تھا پچھلے جمعے؟ کیوں آیا تھا میرے پیچھے پیچھے؟ اس نے کہا خطا ہو گئی, معاف کر دیجئے. خطا ہو گئی, معاف کر دیجئے. مجھے گھر پہنچا دیا انہوں نے, اور گھر پہنچا کر فرمایا آئندہ ایسی خطا نہ کرنا. میں نے توبہ کی, اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اس کے بعد پورا ٹائم اولیاء کی صحبت میں رہنے لگا. سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھتے کچھ ہیں, ہوتا سمجھ رہے ہیں. اپنے کھانے کو لے جا رہے ہیں, وہ مریض کو کھلا. یہ اللہ والوں کے کیا کیا کام ہوتے ہیں سمجھ میں آتے نہیں. کرامات اولیاء حق ہے, اولیاء اللہ کی شان بھی حق ہے. وہاں اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرنا خود کو تباہ کرنا ہے. سنیں, علماء جاننے والوں نے ایک سبق یہاں مجھے آپ کو سکھایا, سن لیں. وہ کہتے ہیں سعادت, سعادت کے معنی خوش بختی, خوش بختی کے خزانے کی چابی اللہ والوں کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کن کو دے دی ہے چابی؟ حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے, جن کو پنجابی آتی ہے پوٹھوہاری, وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو, ہر مشکل دی کنجی یارو,
نہ مرداں دیہت آئی، او مرد نگاہ کرن جس ویلے، مشکل رہے نہ کائی۔ اللہ نے ان کو چابی دے دی ہے، یہ نگاہ کر دیں تو پھر کام ہو جاتا ہے، مشکل رہتی نہیں ہے۔ تو اللہ یاد رکھنا، سعادت کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے پیاروں کو، ولیوں کو، دوستوں کو دے دی ہیں۔ ہمیں کبھی شک شبہ کرنا۔ حافظ شیرازی کے شعر کا میں یہ مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ کلید گنج سعادت قبول اہل دل است، مباد کس کے دری نقطہ شک و ریب کو ند۔ حافظ شیرازی کا شعر۔ شک نہیں کرنا، یہ آپ اللہ والوں کے نگاہ میں آ جائیں، ان کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو سمجھ لیں کام بن گیا۔ اور صوفیوں کی بات ہے، کوئی اللہ والا دیکھ لے تو سفر شروع ہو گیا روحانیت کا۔ اللہ والے نے پسند کر لیا، سمجھو منزل مل گئی ہے۔ یہ اللہ والے پسند کر لیں تو بیڑا پار۔ اب یہاں جو بات آپ کو سنانی ہے صوفیاء علماء کی سکھائی ہوئی، دھیان سے سنیں کہ اہل ارشاد، یہ لوگ جو راہ دکھانے والے ہیں صوفیاء، ان سے مدد لینا حصول مقصد کے لیے کہ میرا مقصد کام ہو جائے، پورا میرا کام ہو جائے، ان سے مدد لینا یہ بڑا اچھا کام ہے، مگر ان کے ساتھ صرف خوش گمانی، عقیدت رکھنا، محبت رکھنا بھی مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے۔ آپ نے ایک نظر محبت سے کسی اللہ والے کو کبھی دیکھا ہوگا ضائع نہیں، ضائع۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے، میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے۔ بہار مثنوی نام کی کتاب میں بھی ہے، تفسیر نعیمی میں بھی ہے۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، روئے، گڑ گڑائے، دعائیں کی، بارش نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ آیا، اس کو کسی نے کہا یار تم اس علاقے میں آ گئے، یہاں تو بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری، اونچی کہیے گا۔ ادھر اس نے دعا کی، ادھر بارش شروع ہو گئی۔ اور لوگ بڑے حیران، ہم اتنے عرصے سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی ہے، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے؟ تو اب ذرا دھیان سے سننا اس کا جواب۔ اس نے کہا میری آنکھوں میں یہ کمال ہے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا تھا، حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا تھا، تو چونکہ ان کو دیکھا تھا آنکھوں کا واسطہ، اور صرف اللہ والے کو ایک مرتبہ دیکھنے کی جب اتنی شان ہے، صحابہ کی کتنی شان ہوگی جو نبی کو دیکھتے تھے، پھر نبی کی کتنی شان جس نے رب کو دیکھا ہے، اندازہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو اللہ والوں کو عقیدت محبت سے ایک نظر دیکھنا بھی ضائع۔ اب میں اپنے استاد صاحب سے سنی ہوئی بات، ممبر پہ بیٹھا ہوں جمعے کے دن، میرے استاد صاحب کو آپ نے دیکھا ہے اکثر لوگوں نے، حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اکثر آتے تھے، جب تک حیات رہے وہ آتے رہے یہاں، آپ جانتے ہیں ان کو۔ یہ مجھے بات انہوں نے سنائی، میرا تو ایمان ہے آپ کی مرضی ہے، ان کا یہ جملہ ان کی زبان سے سنا ہوا، من زار مغفورن سارا مغفورن۔ آ گئی سمجھ میں یا ترجمہ کرنا ہے؟ ترجمہ کروں؟ نہیں سمجھ آئی؟
من زارا مغفورن سارا مغفورن، ترجمہ یہ ہے جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ شرط ایمان ہے۔ اللہ والوں سے محبت کبھی ضائع جاتی نہیں، اور جو سینے نبی کے عشق کے مدینے بنے ہوں، یہ محبت جس منزل میں پہنچاتی ہے وہاں کوئی اور شے پہنچاتی نہیں ہے۔ تو اللہ والوں سے تو محبت ہی بڑی چیز ہے، ان سے محبت ہی بڑی چیز ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ کوئی جاتے ہیں تو حضرت جی کاروبار ڈھیلا ہو گیا ہے، دعا کر دیجئے، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے جاتے ہیں۔ کو جاؤ ان کے پاس کہ رب سے ملا دو۔ ہم تو اپنی حاجات لے کے جاتے ہیں، یہ کام کرا دو، یہ کام کرا دو، اللہ والے ہو آپ کی دعا مقبول ہے، ان سے کہو رب ملا دو۔ دیکھو پھر بیڑا پار ہوتا ہے یا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، عارفین کاملین سے، ان کی کرامات سے، ان کی شان سے انکار یا تو قلت فہم یا فقدان عقل، یا تو عقل کی کمی ہے اور یا سمجھ کی کمی ہے، عقل نہیں ہے یا سمجھ نہیں ہے۔ ان کے علوم مبنی بر کشف و عیاں، کھلی باتیں ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی ہمارے سامنے آ کے کہے نہیں ہم نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تیرے کہنے کہ کیا ہوگا، ہم نے تو دیکھا ہے۔ وہ باتیں دیکھی ہیں کہ آپ کو سنائیں حیران ہو جائے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں ان کو مقام ملتا ہے؟ یہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے۔ ان کو کسی اور کی رضا نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ یہ اس کے لیے خالص ہو جاتے ہیں، جب اس کے ہو جاتے ہیں تو بیڑا بچہ آتا ہے باپ کے پاس، ابا جان فلاں چیز چاہیے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں کتنی مشکل سے کماتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں، میری حیثیت نہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، جو ہو سکتا ہے کرتا ہوں، فرمائشیں نہ کرو، گزارا کر لو۔ چپ ہو جاتا ہے بچہ۔ اگلے دن پھر کہتا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کہتا ہے تجھے کل سمجھایا تھا، سمجھ نہیں آئی تیرے بات، وہ چپ ہو گیا۔ تیسرے دن اس نے پھر کہا مجھے فلاں چیز چاہیے۔ آج تیسرا دن ہے، باپ کا لہجہ بدل گیا، سختی آ گئی، تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بچے نے کہا بابا پھر اور کس کو جا کے کہوں، اور کس کو کہوں، آپ کے سوا اور کس سے بات کروں؟ جب اتنی بات کرے گا بولو باپ پر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی وہ 10 چیزیں بیچے، کچھ کرے، جتن کرے، وہ بچے کی یہ بات کہ بھئی آپ کے سوا اور کون ہے؟ تو یہ بندے اللہ کے خالص بندے کہتے ہیں رب کو راضی کرنا، اس کے سوا کسی کو راضی۔ آپ کو سنایا ایک بزرگ تھے، جب بھی احرام پہنتے تھے کہتے تھے لبیک، آواز آتی تھی لا لبیک، تیری کوئی لبیک نہیں۔ وہ کوئی پاس بیٹھا ہوا تھا مرید، اس نے سن لیا کہ یہ پھر کہہ رہے ہیں لبیک، پھر جواب آ رہا ہے لا لبیک، پھر کہہ رہے ہیں لبیک، پھر جواب آ رہا ہے لا لبیک۔ اس نے کہا پیر صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہو، آپ بار بار لبیک کہتے ہو، وہاں سے لا لبیک آپ کہتے ہو، میں حاضر ہوں، وہاں کہتے ہیں تیری کوئی حاضری نہیں، پھر وہی کہے جا رہے ہو۔ اس نے کہا تو نے تو آج سنا ہے، مجھے تو 70 سال ہو گئے سنتے ہوئے۔ تو نے تو آج سنا ہے، مجھے تو 70 سال ہو گئے یہی آواز سنتا ہوں۔ اس نے کہا پھر بھی وہی کہتے ہو؟ کہا پھر بتاؤ اور جاؤں کس کے دروازے پہ؟ اور ہے